بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تاریخ عالم میں ایسا عظیم و شان انقلاب کسی نے برپا نہیں کیا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس نے کہا تھا؟ مہاتما گاندھی۔ غور سے سنو میری اس بات کو۔ تاریخ عالم میں ایسا عظیم و شان انقلاب کسی نے برپا نہیں کیا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کرے کبھی، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہے وہ جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مہاتما گاندھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں ایسا عظیم انقلاب کسی نے برپا نہیں کیا۔ بدلنے کے واسطے چاہے دنیا کو بدلو، چاہے ہمارے اپنے گھروں کو بدلو یا ہماری زندگی کو بدلو، بدلنے کے واسطے، چینج کے واسطے ہم کو یقین چاہیے، ہم کو سوچ اور سمجھ اور مضبوط ارادے چاہیے۔ کیسے آج تک ہم ایسی باتوں سے دور ہیں؟ ان باتوں سے ہم کیوں دور ہیں؟ کیسے دور ہیں؟ ایسا کیا پڑھے تھے مہاتما گاندھی نے؟ ایسا کیا سنے تھے؟ ایسی کیسی معلومات حاصل کرے تھے جو انہوں نے یہ بات کہے کہ تاریخ عالم میں ایسا عظیم الشان انقلاب کسی نے برپا نہیں کیا جو محمد نے برپا کیا؟ کیا ہوا تھا ان 23 سالوں میں، ان 22 سالوں میں کیا ہوا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کیا ہوا تھا؟ دنیا سے رخصت ہونے تک کیا کیا ہوا تھا؟ ہم نے تو کبھی غور نہیں کرے، ہم نے تو کبھی نہیں سوچے۔ ہماری زندگی میں تو کبھی ہم کو اتنی فرصت نہیں ملے گی یہ سب سوچو، کہ دیکھو، غور کرو، ان باتوں میں پڑھو۔ کیسی تبدیلی آئی تھی؟ کیا چینج ہوا تھا؟ کس چیز کو چینج کی ضرورت ہے؟ سوچو۔ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نام علی، نام محمد، نام عبد الرحمن، نام ابو بکر، نام عثمان، نام علی، نام عمر رکھ دینے سے اور لڑکیوں میں کی فاطمہ رکھ دینے سے، زینب رکھ دینے سے، رقیہ رکھ دینے سے، نام مسلمانوں والے رکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، کام مسلمانوں والے کرنا پڑیں گے۔ ہمارے وہ بچے جو فخر سمجھ رہے اور ہم خود بھی کہ ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اپنے آپ پر فخر محسوس کر رہے، دین کی الف با سے بھی واقف نہیں ہے، دین کی الف با سے بھی واقف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا، ہم کو، اور ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے۔ کیا بنے گا ہمارا؟ سوچ کے دیکھو کیا ہوگا ہمارا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مین مقصد، بڑا مقصد، برائی پر بھلائی کا راج ہو، میں ہر بھلائی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں ہر برائی کے خاتمے کے واسطے بھیجا گیا ہوں۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، کبھی فرصت سے بیٹھ کر ان باتوں میں غور کیجیے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ کبھی فرصت سے بیٹھ کر اپنے اندر کے سسٹم میں غور کیجیے کہ ایسا کیوں ہے کہ میرا دل برائی کی طرف کھینچتے چلے جاتا؟ کیا ہے؟ ہمارے اندر کے شیطان کے بارے میں سوچو، ہمارے اندر کے انسان کے بارے میں سوچو، ہمارے اندر کے ضمیر کے بارے میں سوچو۔ یہ سب اللہ رب العزت نے ہم کو اس لیے کہ ہم کو امتحان دینے کے واسطے بنایا، اللہ نے ہم کو امتحان دینے کے واسطے بنایا، اور ہم امتحان دینا نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ کبھی اس بارے میں غور کرو،
اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کی کامیابی دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ غور کر کے دیکھو، ہمارے عمل تو کہتے کہ یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اللہ کی قسم، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دین پر چلنے میں رکھی، اور عمل اس کے خلاف کہتے۔ عمل یہ کہتے ہیں کہ ہم کو بالکل بھی یقین نہیں ہے، عمل یہ کہتے ہیں کہ ہم کو بالکل جنت کی خوشخبری سے خوشی نہیں ہوتی، جہنم کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا، ہم کو کبھی بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ بات کی فکر نہیں ہے۔ یہ عمل کہتے ہمارے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔